الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، مسلسل محرم کے کئی جمعات میں سے ہر دفعہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اس آیت کریمہ کی تلاوت جاری ہے، اور اسی آیت کریمہ کی تفصیل ترجمہ آپ حضرات کے سامنے مسلسل پیش کیا ہے۔ قرآن مقدس نے صدمے کے موقع پر، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، کسی حادثہ کے وقت جو وظیفہ بیان فرمایا ہے اس کا اگر دوسرے ادیان سے تقابل کیا جائے
تو تقابل کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ اور بہت ہی خوب قرآن مقدس نے ان حضرات کو جن کو صدمہ پہنچے ان کے صدمے کا علاج بتلایا ہے۔ صدموں کا تذکرہ، بار بار صدمے کا ذکر اور اس کا مذاکرہ کسی انسان کو تسلی نہیں ملتی بلکہ اس کے صدمے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلامی زندگی میں بلکہ پوری کائنات میں سب سے بڑا صدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے کوچ فرما جانا، رحلت فرما جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تلامذہ، قربانی دینے والے، محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے وہ صحابہ، انہوں نے اس صدمے کے وقت قرآن عزیز کا بتلایا ہوا یہی نسخہ کہ صبر اختیار کرو، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی زندگی کے اندر بے شمار صدمات آئے۔ آپ کے لیے سب سے بڑا صدمہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ آپ کے چچا تھے، بڑی محبت۔ تو جب غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے، شہادت بھی اتنی اندوناک تھی کہ آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ دیا، سینہ چیر کر کلیجہ نکالا، دل نکالا، جس کو عربی زبان میں مسلح کہتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء کو مسلح کر دیا۔ قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مجاہدین کو، اسلامی جہاد کرنے والے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ کسی کافر کو مسلح نہ کیا جائے۔ موت کے بعد، قتل ہونے کے بعد نہ اس کے کان کاٹے جائیں، نہ اس کی آنکھیں نکالی جائیں، نہ ناک کاٹا جائے، نہ ہاتھ، نہ پاؤں۔ بس قتل ہو چکا ہے۔ قتل ہونے کے بعد اس کی شکل، اس کا حلیہ بگاڑنا، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ آپ اسلامی تاریخ، غزوات اور تمام سرایہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کبھی کسی صحابی نے اس مقتول کے ساتھ قتل ہونے کے بعد کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ لیکن حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو شکل آپ کو مسلح کیا گیا، آپ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو روان تھے۔ اس قدر صدمہ پہنچا، اس قدر صدمہ پہنچا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے، تحمل سے، بردباری سے
جو وحشی حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ نے اس کو بھی توفیق دے دی، وہ بھی ایمان لے آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وحشی، اب تو صحابی بن چکا ہے، مومن بن چکا ہے، اسلام تو لا چکا ہے، تیرا اسلام اللہ کی بارگاہ میں میرے حضور قبول ہو گیا۔ جب بھی میرے سامنے آؤ، مجلس میں، محفل میں، سامنے نہ بیٹھو، کسی کنارے پر بیٹھو۔ جب بھی تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنا محبوب، وہ عظیم چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، تحمل، بردباری، کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، وہ بھی کبھی دوسرے درخت پر۔ اس لیے شہداء جتنے بھی ہیں وہ اسلامی زندگی میں حضور پاک سے لے کر آج تک ان کو اللہ نے ایک کامل زندگی، اعلی حیات اور شہید کا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ شہید کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون زمین پہ نہیں گرنے پاتا کہ اللہ اسے جنت کا ٹھکانہ بتا دیتے۔ وہ اپنی جنت دیکھ کر خوشی سے اپنی روح خدا کے سپرد کرتا ہے۔ تو مصیبت کے وقت کثرت سے مصیبت یاد کرے تو مصیبت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ قرآن پاک یہ نسخہ بتلاتا ہے کہ یہی کہتے رہو، وظیفہ پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریعت، قرآن و سنت دن منانے کا کوئی حکم عطا نہیں فرماتا کہ فلاں تاریخ کو، 10ویں محرم کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اب ان کا دن منایا جائے۔ سال کے 360 ہی دن ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر دن میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کئی پیغمبر، کئی صحابہ اور کئی مشائخ سے نیک لوگ دنیا سے کوچ فرماتے رہے۔ پھر تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہیں، دن ہی منا رہے ہیں کہ اس منٹ میں فلاں شہید ہوا، فلاں کی موت آئی، اس منٹ میں فلاں کی، اس منٹ میں فلاں کی، اس منٹ میں فلاں کی۔ پھر دنیا سے تو ہم الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کہ جس گھر میں موت آئے 3 دن ختم، 3 دن کی سوگ ہے۔ صرف مرنے والے کی بیوہ وہ 4 مہینے 10 دن اس کے لیے سوگ بھی ہے، اس کو عدت کہہ دے، 4 مہینے 10 دن سوگ کہہ دے۔ یہ صرف ایک بیوی کے لیے اس کا خاوند فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زمان نبوت کبھی بھی غزوہ احد کی وہ تاریخ، وہ 70 صحابہ جو احد میں شہید ہوئے، وہ بدری صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے، کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر کوئی دن منانے کی کوشش نہیں کی۔ بار بار کہ اب وہ دن آ گیا، اب اس کو تو اگر دن منائے تو سال کے 360 دن ہے، ہر دن میں لاکھوں، پھر ہزاروں لاکھوں لوگ وہ شہید بھی ہوئے، دنیا سے کوچ بھی کیا۔ پھر تو دنیا میں آدمی دن ہی مناتا رہے گا، کوئی
عملی زندگی نہ اپنے لیے مزدوری کر سکتا ہے، نہ کھیتی باڑی کر سکتا ہے، نہ دفتر جا سکتا ہے، نہ کوئی ملازمت کا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستو شریعت مقدسہ یہی کہتی ہے کہ ہاں وہ دنیا سے چلا گیا، اگر اس کی یاد آ جائے جب بھی چلتے پھرتے سفر میں رات کو دن کو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرماتے ہیں، تسکین ملتی ہے، صبر آتا ہے، غم بھول جاتا ہے، غم غلط ہو جاتا ہے، غم مٹ جاتا ہے، غم کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے، دعا کر کے وہ شرکاء لوٹتے ہیں تو اللہ پاک نے مخصوص فرشتوں کی جماعت رکھی ہے، وہ فرشتوں کی جماعت مٹی اٹھاتی ہے اور آنے والوں کے پشت پر مارتی ہے کہ جاؤ صبر کرو، صدمے کو بھول جاؤ، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ دیکھو دفن کے بعد خود صاحب خانہ بھی اپنے دل میں ایک سکون محسوس کرتا ہے، غم بھول جاتا ہے۔ اگر پورا روپیہ غم ہے تو دفن کے بعد وہ 8 آنے اس سے بھی کم غم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، خود قرآن پاک کہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، سکینہ کا نزول ہوگا، خدا کی طرف سے وہی برکات سکینہ کے نزول کی وجہ سے دل مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے، روح کو اطمینان ملتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے صدمے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔